ابھی وہ آج منگل کی رات بلکہ پاکستان میں 1-2 بجے پہنچ رہے ہیں اور جو ہے تھرسڈے کو ان کا انشاءاللہ تعالی پاکستان میں جنازہ ہو جائے گا۔ جنازے پہ بھی ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو اسٹیٹ فیونرل دیا جائے۔ السلام علیکم ناظرین، آپ کا میزبان علی حسن آپ کی خدمت میں حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں اپنا پیارا پاکستان۔ اپنا پیارا پاکستان کے معزز ناظرین، گزشتہ رات سینئر صحافی ارشد شریف صاحب کو بڑی برحمی بڑی بے دردی کے ساتھ شہید کر دیا جاتا ہے کینیا کے اندر۔ جب ان کو شہید کیا جاتا ہے، کینیا کے علاوہ پاکستان کے اندر مختلف افواہیں گردش کر رہی ہیں۔ واقعہ کس طرح درپیش آیا، اس کا کیا پس منظر ہے؟ فریم کی دوسری جانب جو ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ایڈوکیٹ جناب شہزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے تمام تر تفصیلات جانتے ہیں۔ السلام علیکم جناب۔ جی وعلیکم السلام۔ شہزاد صاحب، سب سے پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ کینیا کے اندر گزشتہ رات سینئر صحافی ارشد شہید صاحب کو شہید کر دیا جاتا ہے، اس کا تھوڑا سا پس منظر بتائیے کہ واقعہ کس طرح پیش آیا؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کا شکریہ کہ اس وقت جو پاکستان میں سب سے بڑا سانحہ آپ کہہ لیں حادثہ ہے، اس پر ہمیں بات کرنے کا جو آپ موقع دے رہے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہم دعا کرتے ہیں کہ ارشد شریف صاحب کو اللہ کی ذات مغفرت دے ان کی، اور ان کے جو گھر والے ہیں ان کو جو ہے نا وہ صبر جمیل عطا کریں۔ ٹھیک ہے، بہت بڑا حادثہ ہے، بہت بڑا سانحہ ہے، میرے لیے بھی اتنی پریشانی ہے، پوری قوم کے لیے اتنی۔ 22 کروڑ لوگ اس وقت صدمے میں ہیں کہ ایک نڈر دلیر جو ہے صحافی، اس کی ایک دوسرے ملک میں قتل، جس کو ہم کہ شہادت کا درجہ دیتے ہیں، وہ شہید ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں 2 ورژن ہیں۔ ایک ورژن تو ہماری لوکل کچھ پولیٹیکل آرگنائزیشنز ہیں، پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جو اس کو اپنے مقاصد کے لیے وہ ہماری ایجنسیز کے کھاتے میں، یا آپ دوسرے لفظوں میں کہہ لیں ہمارے اداروں پہ دشنام ترازی کرنے کی غرض سے ان کے ذمہ ڈالتی ہیں یہ انہوں نے کروایا ہے۔ جی۔ دوسرا جو ورژن ہے، جو جہاں یہ واقعہ یا یہاں یہ سانحہ ہوا کینیا میں، ان کا جو ہے ان کے ہائی کمشنر، ان کے بیان کے مطابق یہ ان کی لوکل پولیس نے ان کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے ان کی گاڑی روکی، ان کے بقول گاڑی وہ نہیں انہوں نے روکی، اس کے بعد انہوں نے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں ارشد شریف صاحب کو شہید کر دیا گیا۔ اچھا، میرا دوسرا سوال بہت کریٹیکل سا ہے۔ یہ جو سانحہ کینیا کے اندر پیش آیا ہے، ظاہری بات ہے الزامات تو لگیں گے، یہ جو الزامات لگ رہے ہیں اس کو کس طرح سے آپ دیکھتے ہیں؟ الزام کسی کے اوپر لگ چکا ہے یا لگنے جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اس میں سب سے پہلے جو میرا پوائنٹ آف ویو وہ یہ ہے کہ ہمیں جلد بازی نہیں کرنی چاہیے جی۔ کسی بھی نتیجے پہ۔ ابھی پرسوں یہ واقعہ ہوا، اور اب پرسوں سے آنورڈ پاکستان میں جو سوشل میڈیا کی کیمپین ہے یا میڈیا ہے، اس میں اپنے ہی اداروں پہ الزامات، اپنی ہی فوج پہ الزامات، اپنی ہی پارٹیز پہ الزامات۔ ابھی کچھ بھی سامنے نہیں آیا، تفتیش ہوگی، تحقیق ہوگی، انٹرنیشنل جرنلسٹ یونین اس میں پریشر اسرٹ کرے گی، UNO کی آرگنائزیشنز اسرٹ کریں گی۔ کسی صحافی کا قتل ہو جانا کوئی چھوٹا سانحہ نہیں ہے، جی، بہت بڑا سانحہ ہے۔ اس کی میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں کہ ٹرکی میں جمال خاشقجی ایک سعودی عرب کا صحافی قتل ہوا، اس کا الزام بھی محمد بن سلمان پہ لگا یا ان کی حکومت پہ سعودی عرب کے لگا۔ پوری دنیا سے پریشر اسرٹ ہوا سعودی عربیہ پہ، اس کی انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں، تفتیش ہو رہی ہیں، تحقیق ہو رہی ہیں۔ لیکن ہمارے ملک میں سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ کسی بھی واقعے کے فوراً بعد ریئیکشن آنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی ابتدائی مراحل ہیں، کینیا میں بھی تفتیش ہوگی، جو قاتل ہیں، جو مجرم ہیں، کینین قانون کے جو ہے مطابق ان کو سزا دی جائے گی، وہاں بھی پینلائزڈ ہوگی۔ ہمارے وزیر اعظم صاحب نے بھی ان سے رابطہ کیا، ہائی کمیشن نے بھی رابطہ کیا۔ تو یہ سارے معاملات ابھی انویسٹیگیشن پہ رہنے دیں، بلا وجہ اپنے اداروں پہ تنقید، اپنے اداروں پہ الزام تراشی، یہ کوئی اچھی بات نہیں، اچھا آپ کہہ لیں کہ اس کو آپ نگیٹ کریں، اس کی حوصلہ افزائی نہیں ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہو گیا۔ واقعی کسی واقعے کی، کسی سانحے کی انویسٹیگیشن کرنے کے بغیر اگر آپ کسی پہ الزام لگاتے ہیں تو یہ بھی بہت بڑی غلط بات ہے۔ اس لیے سب سے پہلے انویسٹیگیشن ہوگی، پھر بعد میں انشاءاللہ جو بھی مجرم ہوں گے ان کو پایا تکمیل تک پہنچایا جائے گا، ہوا وہ کسی سزا کی صورت میں ہو۔ جو بھی معاملات ہوں گے وہ انشاءاللہ بعد میں درپیش ہے۔ تیسرا میرا سوال ہے،
صحافی برادری پہ بہت زیادہ تشدد کیے جا رہے ہیں. جیسے آپ نے بھی دیکھا, میں نے بھی دیکھا, پوری پاکستانی قوم دیکھ رہی ہے کہ گزشتہ رات سینئر صحافی کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ تعداد جو ہے نا شہید کرنے کی, تشدد کرنے کی روز بروز بڑھتی جا رہی ہے. آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ تعداد شہید ہونے کی, تشدد ہونے کی کسی مقام پہ رک جائے گی کہ اسی طرح جاری ساری رہے گی؟ جی, صحافت ریاست کا چوتھا ستون کہا جاتا ہے ابھی پولیٹیکل جو ٹرمینالوجی ہے اس میں. ابھی صحافت کا جو پیشہ ہے وہ بڑی دلیری اور بڑی ہی جرأت مندی کا کام ہے پوری دنیا میں صحافیوں پر, کیونکہ انہوں نے خبریں بریک کرنی ہوتی ہیں, انہوں نے سکینڈل جو ہے نا وہ عوام کے سامنے لانا ہوتے ہیں. ان کی جان کو ہمیشہ سے ہی خطرہ رہا ہے. جی. پاکستان میں پچھلے چند سالوں میں یا ہمیشہ سے بھی آپ کہہ لیں کہ کچھ صحافیوں پر تشدد ہوا. حامد میر کی مثال ہمارے سامنے ہے, مطیع اللہ جان پہ حملہ ہوا ادھر کراچی میں. تو اسی وجہ سے میں کہہ رہا ہوں کہ جب آپ اداروں کو الزام دیتے ہیں تو ادارے پہلے وارننگ دیتے ہیں, جس کو آج کل آپ جو ینگ جنریشن ہے وہ کہتے ہیں جی اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو گیا. ادارے قتل کی حد تک اس تک نہیں جاتے اپنے ہی شہری کے خلاف کہ وہ اس کو جان سے ہی مار دیں. وہ پہلے تھریٹننگ کرتے ہیں, وارننگ دیتے ہیں اور تھوڑا ڈر خوف پیدا کرتے ہیں کہ وہ بندہ باز آ جائے اگر وہ ان کی پالیسیز کے اگینسٹ بات کرتا بھی ہے تو. ٹھیک ہے, پوری دنیا میں صحافیوں نے جو وار زونز ہیں ان کی کوریج کرنی ہوتی ہے. سیریا میں بہت شہید ہوئے, تو جتنے بھی کانفلکٹنگ ایریاز ہیں, کشمیر میں صحافیوں پہ بڑا ظلم و ستم ہوتا ہے. اپنے لوکل ملکوں میں بھی ہر ملک میں صحافیوں پہ تشدد ہوتا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یو این او کی جو آرگنائزیشنز ہیں, اپنی صحافیوں کی انٹرنیشنل جو آرگنائزیشنز ہیں, ان کا پریشر بھی اسرٹ ہوتا ہے گورنمنٹس پہ. تو پہلے سے نسبتاً ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے, کافی بہتری ہے. شاذ و نادر ایسے واقعات ہوتے ہیں, لیکن یہ جو ہوتے ہیں واقعات یہ بھی نہیں ہونے چاہیے. فریڈم آف ایکسپریشن ہر بندے کا حق ہے, ہر بندے کا رائٹ ہے. تو وہ تو پیشہ ہی اس طرح کا ہے کہ انہوں نے اپنی ایکسپریشن دینے ہوتے ہیں کسی بھی واقعے کے بارے میں, ایونٹ کے بارے میں. تو زیادہ سے زیادہ فوکس یہی ہونا چاہیے کہ صحافیوں پہ تشدد کم ہو, اور جو ان کی قتل و غارت ہے اس کی تو کسی صورت, کسی قانون میں, کسی ملک میں اجازت نہیں دی جا سکتی. ویسے حکومت پاکستان کو صحافیوں کے تحفظات کے لیے کون سے ایسے اقدامات اٹھانے چاہیے جن کے باعث ہمارے جو صحافی ہیں جو روز بروز شہید ہونے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, تشدد ہونے کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے, حکومت پاکستان کو ان کے تحفظات کے لیے کون سے اقدامات اٹھانے چاہیے؟ حکومت پاکستان میں پہلے ہی جو لاء چل رہا ہے پاکستان پینل کوڈ, اس کے تحت آپ جو بھی بندہ اگر کسی کو زخمی کرتا ہے, کسی کو قتل کرتا ہے, تو اس کی ساری سزائیں اسپیسیفائڈ ہیں. وہ سزائیں ان کو ملتی ہیں, وہ دیتے ہیں. اس میں کچھ رول آ جاتا ہے پھر اگر کوئی کسی بندے کا پتہ ہی نہ چلے کہ کس نے کس کو مارا, کس نے اٹھایا, کوئی ایجنسیز وغیرہ اٹھاتی ہیں, اس سلسلے میں پھر چیزیں تھوڑی ڈیلے ہو جاتی ہیں. ادروائز یہاں جو بھی کرتا ہے وہ معاملہ, اس کو اس کی سزا پینلائز وہ ہوتا ہے, اس کو سزا ملتی ہے اس کی. ساری پاکستانی عوام یہ جاننا چاہ رہی ہے کہ کینیا کے اندر کون سا پروسیس چل رہا ہے, کیا ان کی پوسٹ مارٹم رپورٹ آ گئی ہے, کیا ان کا پوسٹ مارٹم کر دیا گیا, اور کب تک توقعات کرتے ہیں پاکستان آ جائیں گے؟ یہ ارشد شریف صاحب کے حوالے سے جو میڈیکل فارمیلٹیز ہیں یا جو قتل کے بعد جو شواہد اکٹھے کرتے ہیں وہ کینین ہائی کمشنر کا ابھی پریس بریفنگ میں انہوں نے بتا دیا ہے کہ وہ ساری کمپلیٹ ہیں. جی. ابھی وہ آج بدھ کی رات پاکستان میں 1-2 بجے پہنچ رہے ہیں, منگل کی رات بلکہ, اور جو ہے تھرسڈے کو ان کا انشاءاللہ تعالیٰ پاکستان میں جنازہ ہو جائے گا. جنازے پہ بھی ہیں کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں ان کو اسٹیٹ فیونرل دیا جائے, اور لیکن اب دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. ویسے وہ جو عوام کی آواز ہے وہ تو یہی ہے کہ ان کو اسٹیٹ فیونرل دیا جائے. لوگ, ہر گھر سوگوار ہے, ہر بندہ سوگوار ہے. یہ صدمہ ہر بندے کو لگ رہا ہے کہ ان کا ذاتی ہے. وہ افراد, وہ ایجنسیاں جو صحافیوں پہ تشدد کر رہی ہیں, ان کو شہید کر رہی ہیں, ان کو کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ ان ایجنسیوں, ان افراد یا جو ادارے صحافیوں پہ تشدد کرتے ہیں ان کے لیے یہی پیغام ہے. آپ سب بھی جانتے ہیں, ہم بھی جانتے ہیں کہ حق کی آواز کو, سچ کی آواز کو نہیں دبایا جا سکتا. جی. آپ نے ہزاروں کی تعداد میں صحافی شہید ہوئے, لاکھوں کی تعداد میں زخمی ہوئے, لیکن کبھی کسی ملک میں, اپنے ہمارے ملک میں بھی, کسی بھی سچی آواز کو یا صحافیوں کی آواز کو دبایا نہیں جا سکا. آپ کسی کا فریڈم آف ایکسپریشن انسان کا بنیادی حق ہے.
آپ کسی کو روک نہیں سکتے کہ وہ کوئی بھی بات کہے، اپنی جو اس کی فری ول ہے اس فری ول کو استعمال کرتے ہوئے وہ اپنے ایکسپریشن کا اظہار کرتا ہے۔ تو میرا تو یہی ہے ان کو پیغام کہ اس طرح کی حرکتوں سے کسی بھی صورت کسی آواز کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آپ حقیقت کو فیس کریں، اگر کوئی بندہ آپ کی پہ تنقید کرتا ہے تو آپ اپنی اصلاح کریں، بجائے اس کے کہ آپ اس پہ تشدد کریں یا اس کو قتل کر دیں۔ یہ تھے کچھ انکشافات جو آپ نے جانے جناب شہزاد صاحب کی زبانی، سینئر ایڈوکیٹ ہائی کورٹ، ان کی زبانی آپ نے جانے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں، میں اور میرا پورا پلیٹ فارم اپنا پیارا پاکستان، ارشد شریف صاحب کی ماں کو، جنہوں نے اپنے نوجوان بیٹے کو ملک پاکستان کی سربلندی کے لیے، ملک پاکستان کی جدوجہد کے لیے پیش کیا، نہ صرف پیش کیا بلکہ شہادت کا اعلیٰ رتبہ بھی حاصل کیا۔ اللہ رب العزت جناب سینئر صحافی ارشد شریف صاحب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے اور لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ اپنے میزبان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔